Hindus have a bomb, the Christians have a bomb, Jews have a bomb, and the only civilization that does not have a bomb is Islam. No matter who is pitted against the forces of Islam. Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. تکبیر کا مطلب ہے اللہ کی بڑائی کا اعلان، اور 28 مئی کا دن تاریخ کے اوراق میں یوم تکبیر کے نام سے درج ہے۔ گزشتہ دنوں بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے، آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا کہ وہ ناقابل فراموش دن ہے جب چاغی کے سیاہ پہاڑوں سے ابھرنے والی نعرہ تکبیر نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان اپنے دفاع اور قومی سلامتی کے معاملے میں مکمل طور پر خود کفیل ہے۔ یہ کہانی صرف ایک بم یا سائنسی تجربے کی نہیں ہے، بلکہ قوم کے اتحاد، قیادت کے اٹل عزم اور ہمارے سائنسدانوں کے خون اور پسینے کی وہ داستان ہے جس نے پاکستان کو دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بنایا۔ ہم نے یہ تیاری کی ہوئی تھی کہ اگر ہم چاہتے تو وہیں سے میزائل فائر کر سکتے تھے اور 5 منٹ میں وہ دہلی کو اڑا دیتی۔ اس طویل دفاعی سفر کا آغاز 1947 میں پاکستان اور بھارت کی آزادی کے فوراً بعد ہی ہو گیا تھا۔ بھارت نے امریکہ اور مغربی اتحادیوں کے بالواسطہ مدد سے اپنے نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھ دی تھی، جس کا نتیجہ 1974 میں پوکھران کے پہلے بھارتی ایٹمی دھماکے کی صورت میں نکلا۔ India conducted 3 underground nuclear tests. اس وقت عالمی طاقتوں نے بھارت کا ہاتھ روکنے کے لیے کوئی کوشش نہ کی، جس کے بعد خطے کا دفاعی توازن بری طرح بگڑ گیا اور پاکستان کے لیے اپنی بقا کی خاطر ایٹمی صلاحیت حاصل کرنا ناگزیر ہو گیا۔ That we will never let Pakistan be a victim of nuclear blackmail. We cannot be stopped from using this process that I will complete the mission for this great nation. یہی وہ موڑ تھا جب سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا خواب دیکھا، اور اس خواب کو تعبیر دینے کے لیے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہالینڈ کی تمام تر آسائشیں چھوڑ کر وطن واپس لوٹ آئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کوہوٹاز ریسرچ لیبارٹریز میں دن رات ایک کر کے یورینیم کی 95% افزودگی ممکن بنائی، کیونکہ یورینیم کی اس حد تک افزودگی کے بغیر ایٹم بم بنانا ناگزیر تھا۔ اس پورے سفر میں 1974 سے 1993 تک غلام اسحاق خان نے بطور سربراہ پروجیکٹ اور بعد میں صدر مملکت تمام تر مالیاتی اور انتظام کاری کی رکاوٹوں کو دور رکھا اور فنڈز کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی۔ 1979 میں جب امریکہ کے نائب وزیر خارجہ نے واشنگٹن میں پاکستانی وفد کے سربراہ اور سیکرٹری خارجہ آغا شاہی کو دھمکی دی کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان ایٹمی بم بنا رہا ہے، پاکستان موت کی وادی میں داخل ہو رہا ہے اور ہم آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے، تو آغا شاہی نے کمال ضبط اور مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، آپ کیوں فکر مند ہو رہے ہیں؟ پاکستان تو ایک سائیکل نہیں بنا سکتا، ایٹم بم بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ آغا شاہی نے وطن واپس پہنچ کر فوری طور پر جنرل ضیاء الحق کو اس امریکی دھمکی سے آگاہ کیا۔ اس کے فوراً بعد جنرل ضیاء الحق نے ایٹمی توانائی کمیشن کے ڈاکٹر اشفاق احمد کو طلب کیا اور دھماکوں کے لیے خفیہ جگہ منتخب کر کے زیر زمین سرنگیں تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایٹمی تجربات کے لیے بلوچستان کے ضلع چاغی کا انتخاب کوئی اتفاقی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ماہرین کی گہری سائنسی اور جغرافیائی حکمت عملی شامل تھی۔ چاغی رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا ضلع ہے، جس کی سرحدیں ایران اور افغانستان سے ملتی ہیں۔ چاغی کے راس کو پہاڑی سلسلے کو اس لیے چنا گیا کیونکہ یہ بنجر، بے آب و گیا اور مکمل طور پر غیر آباد علاقہ تھا۔ راس کو کے پہاڑ کا سخت اور مضبوط گرینائٹ چٹانی ڈھانچہ زلزلے کے شدید جھٹکوں اور ایٹمی دھماکے کی تابکاری کو اپنے اندر جکڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا تاکہ مہلک شعاعیں باہر نہ پھیل سکیں۔ اس کے علاوہ یہ علاقہ کسی بھی عام زمینی یا ہوائی گزرگاہ سے بالکل کٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بین الاقوامی جاسوس اداروں اور سیٹلائٹ سے اس پروجیکٹ کو مکمل طور پر خفیہ رکھنا ممکن تھا۔ وہاں صرف چند سو مقامی افراد رہتے تھے جنہیں دھماکوں سے قبل بآسانی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر قدیر نے کوہوٹا میں یورینیم افزودہ کر کے جنرل ضیاء کے دور میں ہی کولڈ ٹیسٹ کے ذریعے پاکستان کو تکنیکی طور پر نیوکلیئر پاور بنا دیا تھا، لیکن عالمی سطح پر تسلیم کیے جانے کے لیے ہاٹ ٹیسٹ کا انتظار تھا۔ بالآخر وہ وقت مئی 1998 میں آیا جب بھارت میں بی جے پی کی حکومت تھی اور وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی سربراہی میں بھارت نے 11 اور 13 مئی کو پوکھران میں یکے بعد دیگرے 5 ایٹمی دھماکے کر کے اپنے جارحانہ عزائم کا کھلا اظہار کر دیا۔ ان دھماکوں کے بعد واجپئی حکومت اور بھارتی حکمرانوں کا رویہ انتہائی مغرورانہ اور جارحانہ ہو گیا۔ بھارت نے نہ صرف خود کو ایٹمی طاقت سمجھنا شروع کیا بلکہ پاکستان کی طرف دھمکی آمیز بیانات کے تیر چلانا شروع کر دیے۔ 11 مئی
کو جب بھارت نے دھماکے کیے تو پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف قازقستان کے شہر الماتے میں ECO کانفرنس میں موجود تھے۔ دوسری جانب عالمی سطح پر پاکستان پر شدید دباؤ ڈالا گیا۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے وزیر اعظم نواز شریف کو مسلسل 4 فون کیے اور دھماکے نہ کرنے کے عوض $5 ارب کا معاشی پیکج اور امداد کی پیشکش کی۔ تمام تر لالچ اور عالمی دباؤ کو ٹھکرا کر قوم کے اتحاد اور عوامی مطالبے کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف نے 16 مئی کو سائنسدانوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سمر مبارک مند اور ڈاکٹر اشفاق احمد کو دھماکوں کی حتمی تیاری کا سگنل دے دیا۔ 28 مئی 1998 کی صبح پاکستان کی تمام عسکری تنصیبات کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ دھماکے کے مقام سے 10 کلومیٹر دور آبزرویشن پوسٹ پر پاک فوج کے جنرل ذوالفقار، چیئرمین ایٹامک انرجی کمیشن ڈاکٹر اشفاق احمد، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سمر مبارک مند اور کوہوٹا ریسرچ لیب کے سائنٹسٹ موجود تھے۔ دوپہر 3:16 پر بٹن دبا دیا گیا، جس کے بعد 6 مراحل میں خودکار دھماکوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ چاغی کا پہاڑ نعرہ تکبیر کی صدا بن کر لمحوں میں سفید ہو گیا۔ پاکستان نے 28 مئی کو 5 اور 30 مئی کو صحرائے خاران میں چھٹا دھماکہ کر کے واجپائی حکومت کا غرور خاک میں ملا دیا اور بھارتی جارحیت کی بولتی بند کر دی۔ اس کے بعد نواز شریف نے امریکی صدر بل کلنٹن کو خود 5واں فون کر کے باضابطہ طور پر آگاہ کیا کہ پاکستان ایٹمی قوت بن گیا ہے، ہم نے آپ کی بات نہیں مانی۔ پاکستانی سائنسدانوں نے بٹن دبایا تو زیر زمین میلوں لمبی سرنگ میں زبردست ارتعاش پیدا ہوا اور پہاڑوں کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ دھماکوں کی خبر جیسے ہی PTV اور ریڈیو پاکستان پر نشر ہوئی، لوگ اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آ گئے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں بالخصوص کراچی، لاہور، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ اور مظفر آباد میں رات گئے تک زبردست جشن منایا گیا۔ فلک شگاف نعرے پاکستان زندہ باد اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے فضائیں گونج اٹھیں۔ شہر شہر مٹھائیاں بانٹی گئیں، لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور مبارکبادیں دی۔ جگہ جگہ شدید آتش بازی کی گئی، نوجوانوں نے سڑکوں پر رقص اور ڈھول کی تھاپ پر جشن منایا۔ امریکی اور مغربی پابندیوں کی خبریں پہلے سے گردش کر رہی تھیں اور عوام کو معلوم تھا کہ آگے معاشی مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن قوم کا جذبہ اس قدر بلند تھا کہ انہوں نے ہر قسم کی معاشی قربانی دینے کا عزم کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سمر مبارک مند، ڈاکٹر اشفاق احمد اور ان کی ٹیم کو راتوں رات قومی ہیرو کا درجہ مل گیا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو منطقی انجام تک پہنچانے میں 5 اہم شخصیات کا کلیدی کردار رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے خواب دیکھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جنہوں نے ہالینڈ چھوڑ کر یورینیم افزودہ کیا، جنرل ضیاء الحق، جن کے دور میں تکنیکی کام پورا ہوا، غلام اسحاق خان، جنہوں نے بطور چیئرمین پروجیکٹ اور صدر فنڈز کی فراہمی برقرار رکھی، اور نواز شریف، جنہوں نے تمام تر عالمی دباؤ اور بھارت کی دھمکیوں کو ٹھکرا کر سیاسی اور درست فیصلہ کیا۔ The AQCON network has been brought to justice. The United States has exposed and disrupted a major black market operation in nuclear technology led by AQCON. بعد کے ادوار میں جب بیرونی دباؤ بڑھا اور پرویز مشرف کے دور میں ٹیکنالوجی کی منتقلی کے الزامات لگے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے قومی سلامتی اور ملک کو بچانے کے لیے تمام تر بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ I also wish to clarify that there was never ever any kind of authorization for these activities by the government. تاہم ڈاکٹر خان کو اپنی زندگی کے آخری ایام اسلام آباد میں غیر اعلانیہ اور شدید حفاظتی پابندیوں میں گزارنے پڑے، جس کا گلہ انہوں نے اپنے اس تاریخی شعر میں بھی کیا۔ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ 10 اکتوبر 2021 کو جب ان کا انتقال ہوا تو جنازے میں امڑنے والا عوام کا سمندر اس بات کا ثبوت تھا کہ قوم اپنے حقیقی محسن کو کبھی نہیں بھولتی۔ آج پاکستان کا دفاع الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے۔ شاہین 3 جیسے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزلز ہوں یا آبدوز سے داغے جانے والے کروز میزلز جیسے بابر 3، پاکستان ہر طرح کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یوم تکبیر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب قوم، عسکری قیادت اور سائنسدان ایک نقطے پر متحد ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ دن صرف ماضی کی یادگار نہیں بلکہ خود انحصاری سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیش رفت اور ملکی خودداری کا وہ روشن عزم ہے جو ہر سال ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہماری آزادی اور وقار کا ضامن ہمارا اپنا اتحاد ہے۔